بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ایم اے اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 29 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جس عنوان کے اوپر بات کریں گے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف، اور یہ اس عنوان کا چوتھا سبق ہے، یعنی کہ اس سے پہلے ہم 3 اسباق اس عنوان کے اوپر پڑھ چکے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم دعوتی حکمت عملی کے مزید چند اوصاف کا تذکرہ پڑھیں گے۔ آئیے تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر جو ہے وہ حفظ مراتب کا بھی لحاظ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ میں بھی مخاطب کے مراتب کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ مثلا جب خاندان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، قریش کو دعوت دی، تو پہلے انہیں جو ہے وہ ان کا جو بلند مرتبہ تھا، بلند مقام تھا، اس کا لحاظ رکھا۔ اس مقام کی وجہ سے ان کی پورے عرب میں عزت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کھانے پر بلا کر بڑے وقار سے اور بڑی عزت سے دعوت حق پیش کی۔ تو یہ ان کے مراتب کا لحاظ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں جو ہے وہ ان کے مراتب کا لحاظ کر کے دعوت پیش کی۔ اسی طرح جب عتبہ بن ربیعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجاویز لے کر آیا، تو آپ نے عتبہ کو مشہور کنیت سے مخاطب کیا۔ ابو الولید اس کی کنیت تھی۔ جب وہ چند مطالبات یا تجاویز لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گفتگو کو غور سے سنا۔ سننے کے بعد جب اس نے بات ختم کر لی تو اس سے پوچھا کہ کیا آپ اپنی بات سے فارغ ہو گئے، اور ابو الولید کہا، یعنی کہ کنیت سے اس کو مخاطب کیا۔ کنیت سے مخاطب کرنا یہ ایک اس کے مرتبے اور اس کی عزت کا خیال کرنا تھا۔ اس کی جو مشہور کنیت تھی اس سے آپ نے اس کو مخاطب کیا۔ اسی طرح جو اسلام کا سخت ترین دشمن تھا ابو جہل، جس کا نام عمرو بن ہشام ہے، اور اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحکیم جو اس کی مشہور کنیت تھی اس سے مخاطب فرمایا کرتے تھے، اس کنیت کے ذریعے سے اس کو بلایا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ قریش کے اندر حسین خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، ان کا ایک بڑا مقام تھا، وہ بزرگ اور ممتاز لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ قریش نے ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ دعوت کے کام سے روکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ تشریف لائے تو صحابہ سے فرمایا شیخ کے لیے جگہ کشادہ کر دو، یعنی کہ ان کی عزت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ مقصد تعظیم اور عزت دینا تھا۔ جب وہ انہوں نے گفتگو مکمل کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت ان پر پیش کی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب واپس جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا کہ بزرگ کو ان کی منزل تک پہنچا دو، ان کی بزرگی کا، ان کی جو ہے وہ عزت کا خیال رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ رویہ اپنایا۔ اسی طرح دیگر معزز قبائل کی بھی تعریف اور توصیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ غفار کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفار غفر اللہ لا واسلم سالمہ اللہ۔ تو یہ سالم اور غفار بھی جو ہے وہ ایک قبیلے کا نام ہے۔ تو ان کا جب تذکرہ آیا تو بڑی عزت اور بڑے وقار کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ ان کی تعریف اور توصیف فرمائی۔ اسی طرح جب یمن کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، چونکہ وہ بہت رقیق القلب تھے، ایمان اور دین کی سمجھ اور حکمت جو ہے وہ ان کے اندر تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی جو ہے وہ بڑے اچھے الفاظ سے تعریف ان کی کرتے ہوئے ان کو دعوت حق پیش کی۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں پایا جاتا تھا۔ اسی طرح دعوت نبوی میں طریقہ تنبیہ و تعدیب، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی خرابی پر تنبیہ فرمائی یا تعدیب فرمائی تو اس کا بھی ایک طریقہ اپنایا،
اسی طریقے سے تنبیہ اور تعدیب فرمائی۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی خاص شخص کی غلطی کی اصلاح فرمانا مقصود ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں عمومی خطاب فرماتے آپ، یہ نہیں کہ فلاں شخص نے یہ گناہ کیا یا فلاں شخص نے یہ غلطی کی، اس کو جو ہے وہ براہ راست مخاطب نہیں کیا بلکہ عمومی خطاب کر کے فرمایا۔ مقصد لوگوں کی اصلاح ہے، داعی اور مصلح کے دل میں سب کی ہمدردی ہونی چاہیے، سب کی اصلاح کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی جذبے اور جو ہے وہ ہمدردی کی وجہ سے جب وہ کسی خرابی کی طرف متوجہ کرے لوگوں کو یا مخاطبین کو، تو اس میں اس کو یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ کسی خاص شخص کی غلطی کی اصلاح مقصود ہو تو عمومی خطاب کرے، کسی ایک شخص کو مخاطب نہ کرے۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ کسی معین شخص کی غلطی کا ذکر نہ کیا جائے بلکہ عمومی خطاب ہو، کیونکہ جب کسی کی غلطی کو براہ راست بیان کر دیا جائے، اس کو کہہ دیا جائے کہ تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ غلطی کی، تو اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے سامنے والا جو ہے وہ متنفر ہو جاتا ہے اور بیزاری پیدا ہوتی ہے۔ اس وجہ سے جو ہے وہ کسی معین شخص کی غلطی کا ذکر کرنے کی بجائے عمومی خطاب کرنا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح جو ہے وہ اپنی دعوت کے اندر طریقہ اپنایا۔ عام خطاب سے ایسے لگے کہ جس خرابی کا ذکر ہو رہا ہے وہ کسی خاص شخص میں نہیں بلکہ عمومی خرابی ہے، یعنی جب خطاب ہو تو اس خطاب سے کہیں بھی یہ نہیں لگنا چاہیے کہ جس شخص کے اندر وہ خرابی پائی جا رہی ہے وہ یہ سمجھے کہ مجھے کہہ رہا ہے، یہ داعی مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ عام خطاب بھی ایسے انداز سے ہو کہ ایسے لگے کہ یہ عمومی خرابی ہے، سب کے اندر پائی جا رہی ہے، کسی خاص شخص میں نہیں ہے۔ تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنی دعوت کے اندر اپنایا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں جو ہے وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کو تنبیہ کرنا چاہی یا تعدیب فرمائی تو اس کے اندر کس طرح کا طریقہ اپنایا، جیسے کہ یہ حدیث بخاری ہے، ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ اصل میں جب ابتدا تھی اسلام کی تو اس میں جو ہے وہ ابتدا میں یہ ارکان اور آداب جو ہے لازمی نہیں ہوتے تھے، بلکہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ سارے احکامات کی تکمیل ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے جب لوگ نماز میں کھڑے ہوتے تو وہ آنکھیں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے آسمان کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جو ہے وہ اصلاح مقصود تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا ان کی اصلاح کا، ضرورت محسوس کی، تو انہیں اس سے باز رکھنے کے لیے یہ ایک عمومی ہدایت فرمائی، اما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی صلاتهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں خشوع و خضوع اختیار نہ کرنے پر عمومی تنبیہ فرمائی ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور یہ طریقہ اپنایا کہ کسی ایک شخص کو جو ہے وہ متعین نہیں کیا کہ تو نماز کے اندر اوپر نہ دیکھا کر، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی خطاب فرمایا، عمومی تنبیہ فرمائی۔ اسی طرح ایک اور بخاری کی حدیث ہے، ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعوه فواللہ انی لاعلمهم باللہ واشدهم له خشیہ، کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اس چیز سے بھی احتراز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، فواللہ انی لاعلمهم، خدا کی قسم مجھے اللہ کے بارے میں ان سے زیادہ واقفیت ہے، واشدهم له خشیہ، اور جو ہے وہ میں ان سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے وہ حدیث ہے، اس کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ فرما رہے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو تنبیہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصتوں پر عمل کرنے کے باوجود ان پر عمل کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جو رخصتیں ملی ہوئی تھی ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، لیکن بعض لوگ ایسے تھے جو تشدد یا غلو پسند تھے، انہوں نے جو ہے وہ آپ کی ہدایت پر جو ہے وہ قناعت نہیں کرتے، یا پھر یہ کہ اللہ کی دی رخصتوں پر وہ عمل کرنا یا ان سے فائدہ اٹھانے کو انہوں نے پسند نہیں کیا، تو جو ہے وہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یعنی ایسی قیود اور بندشیں اپنے اوپر وہ لوگ عائد کر لیتے ہیں، لازم کر لیتے ہیں
جو ان پر اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے جو ہے وہ لازم نہیں کی گئی ہوتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے لوگوں کی اس حدیث میں مذمت کی ہے کہ ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جو چیز مجھے کرتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس طرح کی جو ہے وہ جب رخصتیں جن پر آپ عمل کر رہے ہوں تو ان پر آپ کے پیروکاروں کو بھی عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ رخصت عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح وہ احادیث جن میں احدکم کے الفاظ ہیں، ان سے بھی اس اسلوب کا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو احدکم کے الفاظ والی احادیث ہیں، ان حدیثوں میں بھی کسی ایک شخص کی غلطی پر تنبیہ مقصود ہوتی ہے، لیکن خطاب جو ہوتا ہے وہ عمومی ہوتا ہے۔ خطاب کا رخ جو ہے وہ عام لوگوں کی طرف کر دیا جاتا ہے تاکہ زد جو ہے وہ براہ راست اس شخص پر نہ پڑے جس کی غلطی ہے۔ تو اس کے عموم کی وجہ سے ہر ایک شخص کو تنبیہ ہو جائے اور اس شخص کو برا بھی نہ لگے جو واقعی اس میں جو ہے وہ مبتلا ہے، اس فعل کا مرتکب ہے۔ تو یہ احدکم والی احادیث جو ہیں یہ بھی ان سے بھی یہ اسی اسلوب کا پتہ چلتا ہے کہ جب تنبیہ کرنی ہو یا تعدیب مقصود ہو تو کسی خرابی پر، کسی جو ہے وہ غلطی پر تنبیہ مقصود ہو تو بجائے کسی ایک شخص کو متعین کرنے کے جس کی غلطی ہے، داعی کو چاہیے کہ وہ عمومی خطاب کرے اور عمومی اس کو بیان کرے تاکہ غلطی کی بھی اصلاح ہو جائے اور ایسا لگے کہ سارے لوگوں کو جو ہے وہ مخاطب کر رہا ہے، اس کا مقصد صرف ایک شخص کو مخاطب کرنا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ عمومی خطاب کرنے سے اس شخص کی دل آزاری بھی نہیں ہوگی، اس کے اندر جو ہے وہ بیزاری بھی پیدا نہیں ہوگی اور نفرت بھی پیدا نہیں ہوگی، اور جو مقصود ہے غلطی کی اصلاح وہ بھی حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی کے چند اوصاف کا تذکرہ پڑھا ہے، اور یہ چوتھا حصہ ہے، حصہ دال ہے۔ اس کے اندر ہم نے دعوت نبوی میں جو ہے وہ حفظ مراتب کا لحاظ اور اسی طرح طریقہ تنبیہ اور تعدیب کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ اگلے سبق میں ہم کیا پڑھیں گے؟ تو اگلے سبق کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی حکمت عملی میں عملیت کا اتمام۔ اس عنوان کو ہم آنے والے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔